بچے وقت سے پہلے بالغ، بچوں کے ذہنوں میں سیکس، نعوذ باللہ، واضح الفاظ کہہ رہا ہوں میں، بچوں کے ذہن گندے ہو رہے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں چینلوں میں بوسہ ہو رہا ہے، میاں بیوی جو کام کرتے ہیں حلال، وہ سب ٹی وی پر بتایا جاتا ہے، چاہے وہ فلموں میں ہو، پروگراموں میں ہو یا گانوں میں ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ شہوت کو ابھارنے والی ساری خرابیاں وہاں موجود ہے۔ کتنا خطرناک نقصان ہے، شہوت ابھر رہی ہے، ابھر رہی ہے، ابھر رہی ہے، اور ماں باپ بیٹھ کر دے رہے ہیں، حس مٹ چکی ہے، نالائق کہتا ہوں میں۔ مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امتی معافی الا الجاہر، میری امت کے ہر شخص کو معاف کر دیا جائے گا سوائے مجاہر کی۔ مجاہر کون؟ جو لوگوں کے سامنے برائی کرتا ہے، برائی بتاتا ہے لوگوں کے سامنے، یہ شخص مجاہر ہے۔ پوچھیں علماء سے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، علماء موجود ہے، میری اصلاح کریں گے اگر میں غلط کر رہا ہوں، اور میں اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ مجاہرہ نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کر گندی چیزیں، وہ چیزیں جب اپنا حلال مسئلہ ہوتا ہے دروازہ ہم بند کرتے، جو بند کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ 3 اوقات میں مت جانا ماں باپ کے کمرے میں، فجر سے پہلے، ظہر کے وقت، رات کو مت جانا۔ کیوں؟ یہ وقت ان کا وقت ہوتا ہے، اپنا وقت ہوتا ہے ان کا۔ ساری گندگی ٹی وی میں بتائی جا رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ پاک ہو جائے، کیسے پاک ہوگا؟ اس گندگی کو گھر سے نکالنا ہے۔ اللہ جانتا ہے، اللہ گواہ ہے، اگر ہم نے اس خاص ایک خطرناک مسئلے پر غور کیا، ہم نے ڈشوں کو، پروگراموں کو گھر سے نکالا، ہمارے گھر میں تلاوت کلام ہو، ہمارے گھر میں درس ہو، ہمارے گھر میں ذکر اللہ ہو، ہمارے گھر میں نفل نمازیں پڑھی جائیں، درس ہو، علماء کو بلایا جائے، مسائل سیکھے جائیں، کتابیں پڑھی جائیں، سیڑیاں دیکھی جائیں، علماء کی ویڈیوز دیکھی جائیں، اور کیسٹیں سنی جائیں، علماء کی کیسٹیں سنی جائیں، گھر پاک ہو جائے گا۔ وقت ہمارا اچھی چیزوں میں صرف ہوگا، لیکن ہم ٹیویاں دیکھتے ہیں، اس سے اخلاق کی اتنی گراوٹ آ رہی ہے، بچوں میں زنا، نعوذ باللہ، اور لواطت، ماسٹربیشن، مشتزنی جس کو کہہ رہے ہیں، یہ سارے کام بچے کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ گھر کے اندر کی برائی ہے، یہ ٹی ویوں کی وجہ سے یہ نقصان ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ ٹی ویوں سے ایک اخلاقی گراوٹ کیا ہو رہی ہے، چینلوں سے، فلموں سے، گانوں سے، کہ عورتوں کو گندے کپڑے پہننا سکھایا جا رہا ہے۔ دشمن نے پہچان لیا، ان سے میدان میں ہم نہیں جیت سکتے، غزو الفکری ضروری ہے، میدان میں نہیں جیت سکتے۔ پوری سیرت اس نے پڑھی، تاریخ پوری مستشرقین جانتے ہیں، تاریخ اسلامی جانتے ہیں، کبھی ہم فاتح نہیں ہوں گے اگر ہم میدان میں ان کو لائیں۔ ان کے اندر گھروں میں ان کو برباد کر دو، ان کی عورتوں کے دماغوں میں گندگی لاؤ، ان کے بچوں کے دماغوں کو گندا کرو، ان کی لڑکیوں کے دماغوں کو گندا کرو، ان کے دماغوں کو گندا کرو، ہم فاتح ہیں۔ غزو الفکری، ذہنی جنگ لڑ رہا، گھروں میں بربادی ہے۔ یہ ٹی ویوں میں دیکھ کر، چینلوں میں دیکھ کر وہ جیسے کپڑے پہنتی ہے، نعوذ باللہ، دیکھیے کیا کیا بات ہے۔ اس کپڑے کا نام اس فلم کی ہیروئن کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر کسی ایکٹریس نے، کسی عورت نے، کسی سیریل میں، کسی چینل میں، کسی پروگرام میں، یا کسی فلم میں، یا کسی گانے میں کوئی خاص قسم کا گندا کپڑا پہنا، وہ بازار میں آپ کو نظر آئے گا چند مہینوں کے بعد۔ اور ہماری عورتیں، نعوذ باللہ، بات ہماری اپنی عورتوں کی کر رہا ہوں میں، عورتوں میں غیرت ہوتی ہے، کہاں مر گئی یہ غیرت؟ عورتوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ عورت شرم والی ہوتی ہے، حیا والی ہوتی ہے، یہ شرم کہاں چلی گئی، حیا کہاں چلی گئی، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ وہ جو دیکھتی ہے وہ کپڑا لا کر پہنتی ہے، وہ جو دیکھتی ہے بازار میں وہی چیز خریدتی ہے اور جا کر پہنتی ہے، اور اپنی زینت کو بازار میں نکال کر ظاہر کرتی ہے مردوں کے ساتھ۔ اے مردوں، اے الخبر کے مردوں، اے جدہ کے مردوں، اے ہندوستان کے مردوں، اے پاکستان کے مردوں، دیکھو میرے پیر کو، دیکھو میرے بالوں کو، دیکھو میری گردن کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ غیرت کہاں ہے؟ شرم و حیا آنی چاہیے۔ بولتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے، کرتے ہوئے کیسے ہماری بہنوں کو اچھا لگتا ہے؟ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ بولتے ہوئے، واللہ اللہ گواہ ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ الفاظ بولتے ہوئے، لیکن میں جگانا چاہتا ہوں ہماری ماں اور بہنوں کو، اپنے گھروں کو بدلے میرے بھائیوں۔ کب تک یہ خباثت، کب تک یہ نجاست؟ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما المشرکون نجس، وہ جس کو دیکھ کر تم یہ کام کرے وہ پلید ہے، گندا ہے، ناپاک ہے۔ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مومن ناپاک نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنوں، میری فاطمہ بہن، میری عائشہ بہن، میری زینب بہن اور ان کے شوہر، میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ اپنی عورتوں کو دیکھو کیا پہن رہی ہیں، کیسے نکل رہی ہے باہر میں، خوشبو لگا کر نکلنا، گندے کپڑے پہن کر نکلنا، اور بے پردگی کے ساتھ ظاہر کرنا، کیسے بٹھا کر لے جاتا ہے یہ آدمی، سمجھ میں نہیں آتا، چاہے وہ کار میں ہو یا موٹر سائیکل میں ہو یا سائیکل میں ہو۔ یہ ٹی ویوں کے نقصانات ہیں میرے بھائی، اپنی عورتوں کو بچائیں، عورتیں اپنی غیرت باقی رکھیں، بے غیرت نہ ہو جائیں، نعوذ باللہ، یہ اخلاقی خطرناک قسم کی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کو ناچنا گانا سکھایا جاتا ہے، اخلاقی گراوٹ وہاں دیکھتی ہے ویسے ناچتی بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔
مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے جو گودی اور دھلوانے والے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں کے اوپر, اپنے چہروں کے اوپر, اپنے پیٹھوں کے اوپر, اپنے پہلوؤں کے اوپر نشان لگاتے ہیں, داغ لگاتے ہیں یا کسی آلے کے ذریعے سے کرواتے ہیں. ان لوگوں کے اوپر, تراشنے والوں پر, تراشنے والیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ان لوگوں کے اوپر لعنت ہے. اور اس کے بعد وہ لوگ, وہ عورتیں جو اپنے چہروں کے بالوں کو نوچتی ہیں, یعنی اپنے بہنوں کے بالوں کو ناخنوں سے, انگلیوں سے کھینچ کھینچ کر نکالتی ہیں خوبصورتی کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر بھی لعنت بھیجی ہے. اور ان عورتوں پر بھی لعنت ہے جو اپنے دانتوں کے اندر, سامنے کے دانتوں کے اندر سوراخ پیدا کرتی ہیں, کام پیدا کر دیتی ہیں تاکہ خوبصورت ان کے دانت نظر آ جائیں. اور یہ لوگ عورتیں چاہتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوبصورتی ان کو دی ہے, جو حسن ان کو دیا ہے, اللہ کی پیدائش کے اندر, اللہ کے دیے ہوئے حسن کے اندر تبدیلی لانے, تغیر لانے, اس مقصد کے تحت وہ اپنے جسموں پر تراشواتی ہیں. وہ اپنے بالوں کو, اپنے ہاتھوں سے چہرے کے بالوں کو موڑ کر کھینچ کر نکالتی ہیں اور اسی طریقے سے اپنے دانتوں کے اندر سانس پیدا کر دیتی ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان لوگوں پر لعنت ہے. اور ساتھ ہی کہتے ہیں میں ان لوگوں پر لعنت کیوں نہ بھیجوں جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے, اور وہ بھی اللہ کی کتاب میں موجود ہے. جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی, ایک خاتون میں یعقوب اٹھی اور کہنے لگی اے ابن مسعود, میں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا ہے, تم نے جس انداز سے عورتوں پر لعنت بھیجی ہے میں نے تو ایسا نہیں پایا. میں یعقوب کو جواب عبداللہ بن مسعود یوں دیتے ہیں کیا خاتون, کیا تو نے قرآن کو پڑھا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں نے پڑھا ہے. کیا تو نے قرآن کریم کے اندر اس آیت کو نہیں پڑھا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو دے رہے ہیں لے لو, اور جس چیز سے روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ. یہ تعلیم ہے قرآن کے اندر, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان کی روکے. اور آج اللہ کی پیدا کرتا خوبصورتی کے اندر توجہ لانے کے لیے کتنی مسلمان خواتین ہیں, کتنی مسلمان ماں اور بہنیں ہیں جو بیوٹی پارلر کا رخ کرتی ہیں اور اپنی حیثیت کو تبدیل کرتی ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے, یہ ساری عورتیں ملعون ہیں اسلام کی نظر میں, شریعت کی نظر میں, اور ان کی اجازت دینے والے لوگ بھی ملعون ہیں, چاہے ان کا باپ ہو یا ان کا شوہر ہو, یا ان کا بھائی ہو یا ان کا بیٹا ہو, جو اس بے غیرتی کو دیکھ کے ہوئے اپنے آپ کو منا روکے. افسوس کی بات ہے, ایک باپ بھی ہے اپنی بیٹی کو بیوٹی پارلر تک پہنچاتا ہے, ایک بھائی ہے وہ اپنی بیوی کو پہنچاتا ہے, ایک شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو پہنچاتا ہے. افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمان سارا معاشرہ اس برائی کے اندر مبتلا نظر آتا ہے. چاہے برائی اتنی معمولی ہے, اتنی آسان ہے کہ آسانی کے ساتھ اس کو ادا کر لے. شادی خانوں میں دیکھیے دلہا نہیں آیا ہے, دلہن نہیں آئی, کیا رکھا ہے, فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ بیوٹی پارلر گئے ہیں, آنے میں کچھ وقت لگے گا. شرم آنی چاہیے. ایک سنت کے ادا کرنے سے پہلے آپ نے کئی سنتوں کا میعاد کر دیا, اور آپ ایک سنت کی ادائیگی سے پہلے اپنے آپ کو ملعون والے جملے کے اندر شامل کر دیا, اور اس کے بعد آپ کا سنت کی تکمیل کرتے. افسوس ہے. اور کرتے دیکھو مسلمان, آج ہماری ملت, ہماری رسوائی, ہماری شریعت کو تباہ کرنے کی وجہ سے ہے. آج ہم جگہ جگہ مار کھا رہے ہیں, ہماری کوئی عزت نہیں ہے, کوئی وقار نہیں ہے, کوئی ہمیں اچھی نگاہ سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے اثر مجرم کون ہے؟ ہم اس کے مجرم ہیں. ہم نے اپنی شریعت کو تباہ کیا ہے. ہماری شریعت ہمیں کیا پیاری تعلیم دیتی ہے, جہاں پر اچھی تعلیم دیتی ہے وہاں ہر قسم کی بری تعلیم کی شریعت روک دیتی ہے. اور آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابن عباس رضی اللہ عنہ
قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاری. یہ بخاری کی روایت ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ان لوگوں پر لعنت ہے, ان مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کر لیتے ہیں, اور ان عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کر لیتے ہیں. کن معاملات میں, کن چیزوں میں, لباس میں, زبان میں, گفتگو کے اندر. اور بتا دیجیے اس سے پہلے میں یہ بات کہی ہے, پھر ایک بات کہتا ہوں کہ آج ہمارے مرد اللہ نے ان پر انداز سے تخلیق کی ہے, یہ جوانی میں قدم رکھنے کے بعد اپنے حلیے کو عورتوں کے مانی بنا لیتے ہیں, اور وہ عورتیں جو جوانی میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس اصلیت پر ان کو پیدا کیا تھا وہ اپنے اندر تبدیل لا کے مردوں کے مقابلے آ جاتی ہیں. اور آج انتظار محترم آپ نے بھی اس بات کا مشاہدہ کیا ہے, یہ کوئی گھٹی چھوٹی بات نہیں ہے. بتاؤ آج اگر کسی کو دیکھ رہے شک پیدا ہوتا ہے یہ مرد ہے یا عورت ہے. افسوس کی بات ہے مردوں نے عورتوں کا روپ اختیار کر لیا ہے اور عورتیں مردوں کا روپ اختیار کر لیے ہیں. کیا یہ شریعت تعلیم دیتی ہے؟ اگر آپ اس شریعت کو نہیں اپنا سکتے تو اللہ کے لیے اس شریعت کو رسوا مت کیجیے. آپ مکمل طور پر قائل ہو جائیے, شریعت کے اندر مکمل داخل ہو جائیے, یا پھر صاف طریقے سے شریعت سے باہر ہو جائیے. بلا وجہ اسلام کو, اس شریعت کو, نبی کی تعلیمات کو رسوا کر کے سارے مسلمانوں کو, سارے اسلام کو رسوا مت کیجیے. آئیے اگر یہ چیزیں ہمارے اندر رہیں گی تو اس کا بہت بڑا کامیاب ہمیں بھگتنا پڑے گا. وقت ختم ہو رہا ہے, دوسرا بات آپ کے سامنے کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرأة استعملت فمرت على قوم ليجدوا من غيرها فهي كذا وكذا يا نزاع. کوئی عورت مجھ کو لگا کر لوگوں کے قوم میں سے لوگوں کے سامنے سے گزرتی ہے اور تاکہ اس کی بھوک ان لوگوں تک پہنچ جائے, ان کو ان لوگوں تک پہنچ جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کذا وکذا, اس نے ایسا ایسا کیا ہے, مطلب کیا ہے, پڑھ لیا دانیتاً, وہ عورت دانیہ کے معنی ہے. اس کو لگا تو نہیں کرنا. کیا یہ عورتوں کے اندر عام بات نہیں ہو گئی ہے؟ کیا عورتیں اپنے گھروں کو تم کو لگا کر باہر نہیں کرتی, مختلف سیل اپنے جسم پر مار کر باہر کرتی ہیں؟ کون اس کے ذمہ دار ہے؟ کون ان کو یہاں تک اجازت کی ہے؟ محترم اللہ نے کہا کہ تم اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیا ہم نے تیاری کی ہے؟ اپنی ماں کو, اپنی بہن کو, اپنی بیٹی کو, اپنی بیٹیوں کو جاننے کے مالک بنا رہے ہیں, خرید کے لا کرنے کے حوالے کر رہے ہیں. تمہیں استعمال کا بہت خوبصورت, بہت سکھوں والا. ہم اس کا انتظام کر رہے ہیں, ہم برابر برائی میں شامل ہو رہے ہیں. آئیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک عورت گزری, آپ نے آواز کی بلایا, فرمایا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگی میں نماز کے لیے جا رہی ہوں. ابو ہریرہ نے کہا کہ کیا تم نے اس کو لگائی رکھی ہے؟ کہنے لگی کہ ہاں میں نے اس کو لگائی ہے تاکہ لوٹ جائے یہاں سے اپنے گھر کا اور گزر کر اس کے بعد مسجد کے لیے آپ. اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اس کو لگا کر مسجد میں آنے سے منع کیا ہے, اور آپ نے فرمایا اس عورت کو لوٹ کر غسل کرنا چاہیے. حتیٰ یرجع, پتہ بدل گیا یہاں تک اس کو لوٹ جانا چاہیے اور اس کو غسل کر لینا چاہیے. اب آپ بولیں گے وہ تو صرف اس کو استعمال کی, کوئی غلط حرکت نہیں کی, کسی سے بات نہیں کی, کسی کی طرف نہیں دیکھی. اللہ محترم اس عورت کے ساتھ پیغام بتا ہے جو لوگوں کو اس عورت کی طرف مائل کرتا ہے. یہ تو مائل نہیں ہوئی, لیکن مائل کرنے کا سامان اس نے استعمال کیا ہے اور لوگ اپنی طرف مائل ہونے لگے ہیں. گویا زناکاری کو, بدکاری کو دعوت دینے کا ذریعہ ہے. آج مسجدوں کے اندر نماز کے لیے آتے ہیں تو دیو و زینت کے ساتھ آتے ہیں, اور سب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مسجد نبوی میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خواتین کی مسجد کو آیا کرتی تھی، آپ کی پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ عورتوں کے لیے ایک دروازہ مختص کر دیا جائے، اور اس کے بعد عورتوں کے لیے ایک دروازہ مختص کر دیا گیا۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں، حضرت نافع کتابی یہ کہتے ہیں، جب عورتوں کا دروازہ مختص کر دیا گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے دروازہ مختص کیا گیا اس کے بعد سے اپنی ساری زندگی کبھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے۔ ایک دلیل تو یہ ہوئی کہ نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی خواتین مسجد میں آیا کرتی تھی، مسجد نبی میں خواتین کی سمے کی سیوا کرتی تھی، اور ان کے لیے الگ سے دروازہ لگا دیا گیا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ نماز کو آنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کرتی ہے خود کو ادا کرنا ہے۔ آئیے عزیزان محترم، آخری بات، آخری حدیث، اگر ہمارا یہی عمل رہے گا، یہی حالت رہے گی، اگر ہم برائیوں سے باز نہیں آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ هذه الامه، میری اس امت کے اندر حسن وموت وقذف، فقال رجل من المسلمين یا رسول اللہ ومتى ذلك؟ قال اذا ظهرت القيام والمعازف وشربت الخمور، رواه الترمذی کتاب الجنان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ترمذی کتاب الجنان کی حدیث ہے کہ میری اس امت کے اندر تین قسم کے عذاب موجود ہوں گے۔ کیا عذاب رہیں گے؟ ہر سن لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، ہر سن یا ان کے اوپر پتھروں کی بارش نازل کی جائے گی، وہ مسکن یا ان کے چہروں کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ مسلمانوں کی جماعت میں سے ایک شخص تھا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کب ہوگا، یہ کب ہوگا، یہ عذاب کب آئیں گے؟ جب آپ نے کہا کہ جب اس قوم کے اندر گانا بجانا عام ہو جائے گا، جب اس قوم کے اندر جنازاری عام ہو جائے گی، جب اس قوم کے اندر شراب کثرت سے کیا جانے لگے گا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تین قسم کے عذاب نازل کرے گا۔ اور کر کے دیکھیں، آج تھیٹروں کی طرف دیکھیں، جب یہ چھٹی ہیں تو اس میں غیر مسلموں سے زیادہ مسلمان نظر آئیں گے۔ آج مسلمانوں کے اندر ایک شوق ہے، ایک جذبہ ہے کہ جو فلم آتی ہے پہلے جا کر اس کا دیدار کر لیں تاکہ اپنے آخرت میں جہنم کے مجھے جگہ بھی محسوس ہو جائے۔ افسوس کی بات ہے، اس دنیا میں اللہ نے پیدا کیا ہے جنت کی تیاری کے لیے، جہنم سے بچاؤ کے لیے، اور ایک مسلمان کوشش کرتا ہے جہنم سے بچنے کے لیے، جہنم میں جانے کے لیے اور جنت سے بچنے کی پوری تیاری یہاں پر کر لیتا ہے۔ آج یہ زناکاری اور ان کے اسباب مسلمانوں کے اندر کثرت سے پائے جا رہے ہیں، اس سے اجتناب کی ضرورت ہے۔ گانا بجانا ہمارے اندر کثرت سے چل رہا ہے، اس سے اجتناب کی ضرورت ہے۔ اور شراب خوری کی مسلمانوں کے اندر دن بدن رفتہ برفتہ تیزی سے جذب کر رہی ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت شراب نوشی میں مبتلا ہے، کچھ بڑے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم پر پورا ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں عذابات میں سے کوئی عذاب نہ کرنا چاہیے۔ آپ یہ کہیں گے کہ ہم سے برائی میں مبتلا نہیں ہے، شاید ہم بن جائیں گے، آپ اس میں برابر کے شامل اور شریک ہو جائیں گے۔ اس لیے جو برائی کو دیکھنے کے بعد آپ سے روکا نہیں، برائی سے جانا نہیں، برائی سے بچایا نہیں، خود کو بچے دوسروں کو بچایا نہیں۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو سب بچ جائے گا، سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اس سے پہلے اخبارات میں بھی اور شرائط میں بھی اطلاع آئی تھی، بعض انگریزی ممالک میں کچھ لوگوں کے چہرے تبدیل ہو گئے، یعنی ان کے چہرے خنزیر کے چمڑے کے مانتے ان کے چہرے ہو گئے اور ان کے چہروں پر بال بھی ہو آئے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کبھی بھی اپنا عذاب نازل کر سکتا ہے۔ دیکھیے مختلف مقامات پر کبھی پھٹ رہی ہے، زلزلے آ رہے ہیں اور لوگ زمینوں کے اندر دفن ہو رہے ہیں۔ یہ عبرت ہے ہماری یہ شخصیت ہے۔ آج جس چیزیں وہاں ہو رہی ہیں کل ہمارے اوپر بھی آ سکتی ہیں، لمحے بھر میں ہماری ساری زندگیاں تباہ برباد کر رہ جائیں گی۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ان کہنے باتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر برائی سے، ہر شر سے، ہر خرابی سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔